کہاں پہنچا دیا مجھ کو تیرے داغ غلامی نے، کہاں پہنچا دیا مجھ کو تیرے داغ غلامی نے، میرے قدموں میں دار آئی، میری ٹھوکر میں سلطانی، میرے قدموں میں دار آئی، میری ٹھوکر میں سلطانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ کھڑا ہوں غوث اعظم در پہ تیرے ایک زمانے سے، دکھا یا پیر رخ اپنا کسی ہیلے بہانے سے، تیرا عشق ان دنوں مولا میری صورت سے ظاہر ہے، نہیں چھپتی تیری الفت چھپانے سے، جو ہونا ہو سو اب ہووے، رہی ہے عمر تھوڑی سی، نہ ہرگز ہم اٹھیں گے اے خلیق اس آستانے سے، نہ ہرگز ہم اٹھیں گے اے خلیق اس آستانے سے۔ این بارگاہ حضرت غوث الثقلین است، نقد کرم حیدر و نسل حسنین است، مادرش حسینی نسب است و پدر او اولاد حسن یعنی کریم الابوین است، اولاد حسن یعنی کریم الابوین است۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل کرم و احسان ہے جس نے ہم کو دامن شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی عطا فرمائی، خیر امت ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا، اور رسول پاک کی غلامی کا تمغہ ہمارے سینوں پر عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ وفضلہ وکرمہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں: اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے کی محبت کی بار بار تاکید فرمائی ہے، بار بار اپنی امت کو حکم فرمایا ہے: میرے گھرانے سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ وجہ اس کی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا: میں اس دنیا سے پردہ تو فرما رہا ہوں لیکن امت کی ہدایت کا سامان فراہم کرتا جا رہا ہوں، وہ یہ قرآن، اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، اور پھر ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ باعظمت ہے۔ کبھی قرآن کو دیکھو، اس کی شان جدا دکھائی دیتی ہے، وہ تو کلام اللہ ہے، اللہ ہی کی صفت ہے۔ پھر کبھی میری اہل بیت کو دیکھو گے تو کبھی تم کو یہ قرآن سے بھی اعظم اور باعظمت دکھائی دے گی، کبھی قرآن ان سے زیادہ احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ باعظمت ہے۔ یعنی اس امت میں
کلام اللہ اور قرآن مجید کی جتنی ضرورت اور جتنی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت میری اہل بیت کی اس امت کے لیے ہے۔ اہل بیت کی محبت اس امت پر اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن مجید پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اس سے ہدایت پانا اس امت کے لیے لازم ہے۔ قرآن کی جو اہمیت ہے میری اہل بیت اور میری آل کی بھی وہی اہمیت ہے۔ چنانچہ امام ربانی سرکار سیدنا مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی مکتوبات شریف میں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دو واسطے ہیں، ایک واسطہ نبوت کا اور ایک واسطہ ولایت کا۔ انبیاء کرام براہ راست اللہ تعالیٰ سے فیض لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک وصول ان کا راست بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ سرکار مدینہ سید الانبیاء والرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مختتم ہوا، نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ گو پچھلی امتوں میں اولیاء کبار رہے ہیں لیکن فیض نبوت ہی اولیاء اللہ کو واسطہ نبوت ہی سے فیض ان کو ملتا رہا ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ سرکار مدینہ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، اب وہاں سے یہ فیض بواسطہ نبوت بصورت ولایت امت کو عطا کیا جانے لگا، اور اس منصب عالی پر سرکار سیدنا امام المسلمین سید المتقین قائد الغر المحجلین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس منصب پر فائز ہوئے۔ سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جس کا میں ولی علی اس کا ولی، جس کا میں دوست علی اس کا دوست، جس کا میں مددگار علی اس کا مددگار ہے۔ علی ولیکم من بعدی، میرے بعد تم سب کا ولی علی ہوگا، تمام مومنین کا ولی علی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس منصب علی پر مولا علی شیر خدا کو فائز کیا گیا۔ آپ کے بعد اس منصب غوثیت عظمیٰ پر سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، کل 11 ائمہ اہل بیت اس منصب غوثیت پر فائز ہوئے۔ امت کو فیض نبوت ان کے در سے ملنے لگا، امت کو ولایت ان کے گھر سے ملنے لگی، قطبیت، غوثیت، ہر منصب اس امت میں جو تقسیم ہوا ہے اسی گھرانے سے اور اسی چوکھٹ سے امت کو تقسیم ہوتا رہا ہے۔ 11 اماموں کے بعد سن 471 ہجری میں ایران کے قصبہ جیلان میں شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سرکار غوث اعظم قطب اکرم فرد الاحباب ہیکل سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اس گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اس منصب عالی پر حضور پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر بن کر جلوگر ہوئے، اور جب تک امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ہر ولی کو اس ساری امت کو فیض نبوت غوث پاک کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ حضور جناب شیخ کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں، وہ احوال بیان کیے جاتے ہیں کہ جو حضور پیران پیر سے قبل رونما ہوئے ہیں، جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ہم وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 471 ہجری میں شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے میں حضور پیران پیر کی ولادت عمل میں آئی ہے۔ آپ کے نکاح کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، جو قیامت تک امت محمدیہ کے لیے راہبر، راہنما اور ایک نمونہ ہے کہ حضور پیران پیر کے والد گرامی شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی دنوں سے آپ فاقوں میں تھے، دریا سے گزر رہے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بہتا ہوا سیب نظر آیا، آپ نے سیب تو کھا لیا، اس کے بعد ضمیر ملامت کرنے لگا، ابو صالح کسی کی اجازت کے بغیر دریا میں تو بہہ رہا تھا لیکن کوئی تو اس کا مالک تھا ہوگا، کسی سے یہ چھوٹ گیا تھا ہوگا، تم نے کھا تو لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ گو آپ 3 دن سے بھوکے تھے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد کوئی شے بلا امتیاز حلال و حرام پرکھنے کے کھا لینا آدمی کے لیے جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کے ضمیر نے ملامت کی، یہ اہل اللہ کے احوال جدا ہوتے ہیں، آپ فوراً اس کے مالک کی تلاش میں نکلے، جس سمت سے دریا بہہ رہا تھا اسی سمت کو آپ ہو لیے، باغ نظر آیا، یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے، باغ کے مالک سے آپ ملتے ہیں،
مل کر ان سے آپ دریافت کرتے ہیں کہ یہ سیب آپ ہی کے باغ کا تھا، مجھے آپ یہ رخصت دے دیں، مجھے معاف کر دیں، یا پھر آپ جو حکم دیں گے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، آپ مجھے معافی دیں گے تو اس کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے دیکھ کر چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ اسے آسانی سے جانے نہیں دینا ہے، یہ کوئی معمولی انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ کوئی اللہ والا دکھائی دیتا ہے، اتنی آسانی سے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ آپ نے اس باغ کے مالک نے کہا کہ کچھ عرصے تک میرے باغ کی آپ باغبانی کریں، اس باغ کی خدمت کریں، نگرانی کریں۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ کچھ عرصے تک، مدت متعینہ تک آپ نے اس باغ کی خدمت کی، اس کے بعد جانے کی رخصت چاہی کہ میں نے خدمت انجام دے دی، کیا اب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس باغ کے مالک نے کہا کہ میں نے آپ کو ابھی معاف نہیں کیا ہے، میری آخری شرط ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں جو آنکھوں کی اندھی، کانوں کی بہری، پیروں کی لولی، پیروں کی لنگڑی، ہاتھ سے لولی ہے، آپ اس سے شادی کریں گے تو پھر میں آپ کی اس غلطی کو معاف کر دوں گا اور اس سیب کی خطا کو درگزر کر دوں گا۔ تو حضور شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے، میں ایسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، مقام غور ہے کہ صرف ایک سیب کا بدلہ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دینا، ایک ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا جو اندھی، بہری، لنگڑی، لولی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کوئی افسانہ یا کوئی گھڑی ہوئی کہانی بھی نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت ہے، ایک ایک لفظ حق ہے۔ بڑے بڑے علماء، محدثین، مورخین اور بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ کبار نے ان واقعات کو بیان کیا ہے جو حقیقت ہے، حقیقت میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ صرف کوئی کہنے سننے کی کہانی نہیں ہے۔ شیخ ابو صالح اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نکاح طے ہو گیا، شادی ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا، آپ حجرہ عروسی میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک انتہائی نورانی خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو آنکھوں سے بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں۔ آپ نے ان کے والد گرامی سے کہا شاید خاتون بدل گئی ہیں، یہ تو کوئی اور دکھائی دیتی ہیں۔ تو ان کے والد گرامی باغ کے مالک نے کہا اے ابو صالح، یہ میری بیٹی آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، زبان ہر چیز سے سلامت ہے۔ میں نے جو اس کو لنگڑی، لولی، بہری، گونگی کہا، اس اعتبار سے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی غیر شرعی گفتگو زبان سے نہیں کی، اسی لیے میں نے گونگی کہا۔ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی گالی گلوچ فحش کلامی نہیں کی، اسی لیے میں نے اس کو گونگی کہا۔ بہری اس لیے کہا کہ غیر شرعی کلام اس نے کبھی نہیں سنا۔ لنگڑی اس لیے کہا حدود شرع سے کبھی وہ باہر نہیں نکلی۔ لولی اس لیے کہا کہ اس کے ہاتھ سے کبھی غیر شرعی امور انجام نہیں پائے ہیں، کبھی شریعت کی خلاف ورزی میری بیٹی نے نہیں کی ہے، اسی لیے میں نے اس کو اندھی، بہری، لنگڑی اور لولی کہا ہے۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ کا شکر بجا لایا اور آپ دونوں کی مبارک نفوس سے اللہ رب العزت نے ایسے پاکیزہ باپ اور پاکیزہ ماں، جب دو زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ملایا تو اس پاک گھرانے میں ایک پاک نفس قدسی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کو وجود عطا فرمایا۔ اب کیا کہنے، جب ایسی نورانی ہستیوں کا گھر ہو تو یقیناً اس گھر کے لڑکے بھی نورانی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کرامات کا ظہور فرماتے ہیں۔ ادھر نانا جان کو دیکھیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سید المرسلین ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے احوال اگر دیکھیں، نانا کی شان دیکھو تو نبیوں کے سردار ہیں، اور ولادت سے پہلے بڑے بڑے انبیاء کرام، انبیاء کی مائیں، بیویاں، حضور کہ والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آ کر کبھی بیداری کے عالم میں مبارکبادیں دیا کرتی ہیں، اور ادھر پیران پیر پیدا ہونے سے قبل آپ کے والد شیخ ابو صالح کے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین کے ہمراہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سيكون له شان في الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کر رہا ہے جو میرا بیٹا ہے، میرا دوست ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا بھی دوست ہے۔ ان قریب اس کی شان ولیوں میں، اقطاب میں ایسی شان ہوگی
جیسی شان اللہ نے مجھے نبیوں میں اور رسولوں میں عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو شان بزم نبوت میں اللہ نے مجھے عطا کی ہے، بزم ولایت میں اسی شان کا ظہور تیرے بیٹے کے وجود سے ہوگا۔ دنیا اسے عبد القادر جیلانی کہے گی، غوث کہے گی، قطب اکرم کہے گی، محبوب سبحانی کہے گی، قطب ربانی اور قندیل نورانی کہے گی۔ وہ جسے چاہے گا ولایت عطا کی جائے گی، جو اس کی بارگاہ سے فیض حاصل کرے گا اس کو قطبیت عطا کی جائے گی۔ جس کے کاسے میں تیرے بیٹے کی خیرات ہوگی اس کو دنیا خواجہ، غوث، داتا کے نام سے یاد کرے گی۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، جب ہم عالم ارواح کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ احوال سنتے ہیں، انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ رب العزت شرط قرار دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ کی نبوت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار انبیاء کی نبوت اور رسالت کی شرط قرار پاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں سے، اگر تم میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرو گے میں تم کو نبی بناؤں گا۔ اور یہاں حضور غوث پاک کی وہی شان ملاحظہ کریں ولیوں کی بزم میں کہ جو غوث پاک کی ولایت کو تسلیم کر رہا ہے اللہ اس کو ولایت عطا فرما رہے ہیں۔ جو غوث پاک کو اپنا پیر تسلیم کرتا ہے اللہ اسے امت کا پیر بنا دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں میرے بطن سے مجھے تسبیح پڑھنے کی آواز آتی ہے، ادھر بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے تسبیح کی آواز آتی ہے، ادھر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی کوکھ سے بطن مبارک ہی سے کرامات کا ظہور فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ والدہ ماجدہ درخت سے پھل توڑنے کے لیے باغیچے میں جاتی ہیں، حضور پیران پیر اپنی والدہ کے بطن مبارک میں اپنے پیر دراز کر دیتے ہیں، والدہ کے شکم میں درد ہوتا ہے، واپس آ جاتی ہیں۔ اپنی پیدائش کے بعد حضور پیران پیر جب شعور کو پہنچے اپنی والدہ ماجدہ سے بیان کرتے ہیں کہ امی جان اس وقت باغیچے میں جو آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ جس درخت کے قریب جانا چاہتی تھیں اس درخت پر ایک موذی سانپ بیٹھا ہوا تھا، آپ جاتی وہ آپ کو ڈس لیتا، اسی لیے میں نے پیر دراز کر دیے تاکہ آپ کو تکلیف ہو اور آپ وہاں تک نہ جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر بچپن شریف بلکہ پیدائش سے پہلے ہی سے کرامات کا ظہور فرما رہے ہیں۔ ادھر دیکھیں تو نانا جان پیدا ہونے کے ساتھ ہی جھولے میں پنگوڑا شریف میں لیٹے ہوئے کرامات کا ظہور فرما رہے ہیں، انگلی جس طرف کرتے ہیں چاند جھکنے لگ رہا ہے، سرکار سجدے میں جا رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں۔ ادھر حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں 29 شعبان کو، دوسرے دن سے رمضان شروع ہو گیا، لوگوں میں رویت ہلال میں اختلاف پیدا ہو گیا تو آپ کے گھر سے اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں ہمارے گھر اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے، صبح سحر کے وقت سے بچہ دودھ نہیں پیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کے بعد سے لوگ یہی دیکھا کرتے رویت ہلال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، چاند پر اتفاق ہو کہ اختلاف ہو۔ ابو صالح کا بیٹا اگر دودھ نہیں پیتا مطلب اس کا یہ ہے کہ ابھی رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا رخ نہیں کرتے کبھی فسق کے بازاروں کا، وصف ہے غوث کی الفت کے خریداروں کا، دودھ نہ پی کے خبر دینا بتاتا ہے یہی، دودھ نہ پی کے خبر دینا بتاتا ہے یہی، شکم مادر میں انہیں علم ہے سیاروں کا، شکم مادر میں انہیں علم ہے سیاروں کا۔ دنیا ہے اس میں بڑے بڑے تجربے کار ہے، بڑے بڑے علماء ہے، بڑے بڑے ماہرین فلکیات وہاں پر ہیں، رویت ہلال میں اختلاف ہو جائے ششدر و حیران ہے، اعلان کریں کہ نہ کریں، لیکن یہ خدا کا ولی محبوب سبحانی ہے۔ سارے تجربات ایک طرف، ساری مہارتیں ایک طرف، ساری قوم کے علماء راہبر رہنما رویت ہلال کے ذمہ داران ایک طرف ہے، یہ خدا کا محبوب سبحانی ہے جو چار دیواری کے اندر شیخ ابو صالح کی بیوی ام الخیر کی گود میں لیٹے پوری دنیا کو یہ خبر دے رہا ہے کہ تمہاری مہارتیں کچھ بھی کہے، عبد القادر جیلانی ماں کی گود میں لیٹ کر بچپن میں تم کو خبر دیتا ہے چاند ابھی نظر آیا ہے، رویت ہوئی ہے، رمضان کا آغاز ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ محبوب سبحانی اپنی والدہ کی گود سے پوری دنیا کو خبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار
پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، جس طرح نانا جان کی ولادت کے روز ہر طرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہیں، ہر طرف لڑکے ہی لڑکے اس دن پیدا ہوئے۔ لڑکیاں پیدا ہوں گی تو کوئی رنجیدہ ہو جائے گا، کچھ لڑکیوں کو کچھ قبائل میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کسی گھر میں غم ہوگا، کہیں افسوس ہوگا، کہیں مائیں روئیں گی۔ اللہ کو منظور نہ ہوا کہ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائیں اور اس دن کوئی غم منائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف لڑکے ہی لڑکے پیدا کیے تو ہر کوئی اس دن خوشیاں ہی مناتا رہا۔ گو یہاں پر وہ احتیاج نہ تھی، وہ رواج تو ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی دیکھا یہ جاتا ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرے کہ نہ کرے، لیکن کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو والدین افسوس کرتے ہیں کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ ہمارا آسرا اور سہارا بنتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جس روز حضور پیران پیر کی پیدائش ہوئی اس دن بھی یہ خوشی کا اہتمام کیا، ہر گھر کو خوشیاں ہی خوشیاں دی کہ کہیں کوئی کم ظرف لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس نہ کرے، اور جس دن میرا محبوب سبحانی پیدا ہو اس دن کسی گھر میں افسوس یا غم منایا جائے، اللہ کو منظور نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اسی شان کا بیٹا جب نسب مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، حضور کے گھرانے میں حضور کی اہل بیت میں پیران پیر کو بھی اس شان کے ساتھ پیدا فرمایا کہ جس دن پیران پیر کی ولادت ہوئی ہر طرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور کسی گھر میں افسوس یا غم والی بات کچھ نہیں ہوتی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل جاتی ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جب سرکار غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے، فرماتی ہیں آپ کو دیکھنے والوں نے کہا ہے تو بچپن شریف، عالم طفلی ہے، لیکن سرکار پیران پیر ایسے باروب چہرے کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود نیچے جھک جایا کرتی تھیں۔ محبوب سبحانی ولیوں کے سردار پیدا ہوئے ہیں، بچپن شریف میں ماں کی کوکھ سے جنم لیے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر ہیبتاً خوف سے کسی کی نظریں جم نہیں پاتی، خود بخود لوگوں کی آنکھیں جھک جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ کی پرورش اس قدر پاکیزہ ماحول میں انجام پائی، شیخ ابو صالح ہیں، سیدہ ام الخیر ہیں، ایسے پاکیزہ گھرانے میں آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر بچپن شریف میں آپ ایک مرتبہ شہر کے باہر کھیلنے کے لیے نکلے، ایک بیل کے پیچھے آپ فرماتے ہیں کہ عرفے کا دن تھا، ذی الحج کی 9 تاریخ تھی۔ اس دن میں کھیلتا ہوا ایک بیل کے پیچھے گیا، بیل نے پیچھے مڑ کر کہا اے عبد القادر، آپ دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہو، آپ کو دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ فرمانا تھا کہ حضور پیران پیر فرماتے ہیں میں ہیبت سے پلٹ کر آ گیا، اپنے مکان کی چھت پر چڑھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، مجھے میدان عرفات دکھائی دیتا ہے، ہر طرف اللہ کے محبوب، اللہ کے بندے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے، حجاج بیت اللہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے مجھے اپنے گھر سے نظر آتے ہیں، میدان عرفات مجھے دکھائی دینے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نیچے آیا اور اپنے والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اجازت چاہی کہ امی جان مجھے اجازت دیں، میں بغداد حصول علم کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امی جان نے کہا بیٹے عبد القادر آپ بغداد کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنایا، مجھے یہ آوازیں آتی ہیں، ایسے ایسے مشاہدات ہوتے ہیں۔ تو والدہ نے کہا بیٹے آپ کے والد نے 80 دینار چھوڑے ہیں انتقال سے قبل، وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ لے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں، علم حاصل کریں اور اس امت کو فیضیاب کریں۔ والدہ روتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹے عبد القادر اب میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد آپ کی میری کبھی ملاقات نہ ہوگی۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا، 80 درہم پیران پیر کو دیے، تو جناب شیخ عبد القادر پیران پیر نے اس امت کو انصاف کا درس دیا اور 80 دینار میں سے 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے اور 40 دینار اپنے لیے رکھ لیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے قمیص مبارک کے آستین شریف کے نیچے بغل شریف میں اس کو رکھ کر سی دیا اور آپ کو بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ قافلے میں جا ملے، دوران سفر مشہور واقعہ ہے، 60 ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، مال لوٹ لیا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔
ایک ڈاکو جناب شیخ کے پاس پیران پیر کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ پیران پیر نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں۔ وہ بے توجہی کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اسی طرح تیسرا آتا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے، آپ یہی جواب دیتے ہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ تینوں نے اسے سردار کے پاس، وہ تینوں لے گئے۔ سردار نے پوچھا اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ تب آپ نے فرمایا میری بغل کے نیچے رکھ کر میری ماں نے سی دیے ہیں۔ جب کھول کر دیکھا گیا تو واقعی 40 دینار نکلے۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ لڑکے آپ جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن آپ نے سچ کیوں کہا؟ ہم آپ کو چھوڑ دیتے اگر آپ کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جناب شیخ عبدالقادر پیران پیر نے فرمایا مجھے میری والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹے عبدالقادر زندگی میں کبھی زبان پر جھوٹ نہ آئے، میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ 40 دینار بہت بڑی بات ہوتی ہے، سونے کے سکے ہوتے ہیں، کسی کی زندگی کا سرمایہ بھی ہوتا ہے 40 دینار، لیکن جناب شیخ نے سچ اور صدق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بس یہی جملہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونا تھا، اس ڈاکوؤں کے سردار کی دل کی کیفیت بدل گئی، زار و قطار رونے لگا اور کہا اے بیٹے آپ نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا گوارا نہ کیا، اور میری حیا میری شرم کو کیا ہو گیا ہے؟ دن میں کئی مرتبہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا ہوں، میں اپنے رب سے حیا نہیں کرتا، تم نے اپنی ماں سے حیا کر کے 40 دینار کی پرواہ نہیں کی۔ آج سے میں آپ سے درس اور آپ سے عبرت لیتے ہوئے آپ سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ اب زندگی میں کبھی اپنے رب کی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا، اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر 60 ڈاکوؤں نے حضور پیران پیر کے ہاتھ پر توبہ کی اور عبادات میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کئیوں کو درجہ ولایت پر فائز فرمایا۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گروہ تھا جس نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے توبہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچپن شریف میں آپ ڈاکوؤں کو توبہ کرا رہے ہیں اور امت کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ وجود کوئی معمولی وجود نہیں ہے، ابھی حصول علم کی راہ میں ہے تو پروفیشنل پیشے سے ڈاکوؤں کو توبہ کرا رہے ہیں۔ تو اس امت کو راہ راست پر لانا پیران پیر کے لیے، گنہگاروں کو توبہ کروانا، جن سے خطاً کوئی غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کو توبہ کروانا حضور پیران پیر کی سیرت کا ادنا سا پہلو ہوتا ہے، جو بچپن شریف میں اپنی زندگی کے آغاز ہی میں پیشہ ور ڈاکوؤں کو توبہ کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب آپ بغداد شریف تشریف لائے، مدرسہ نظامیہ جو اس زمانے کا بہت بڑا دنیا میں عالم اسلام کا علمی مرکز تھا، دنیا کے بڑے بڑے علماء مفسرین محدثین جس مدرسے میں درس دیا کرتے تھے، اس مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں؟ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب مدرسے کو جا رہا تھا، اپنے ارد گرد اپنے ساتھ فرشتوں کو چلتا ہوا میں نے دیکھا، اور جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو ان میں سے فرشتوں نے آواز لگائی قوموا لولی اللہ، لوگو اٹھو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بچپن شریف ہی سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ محبوب سبحانی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جناب شیخ عبدالقادر حضور پیران پیر مدرسہ نظامیہ میں علم حاصل کرتے ہیں، اور غیر کچھ ہی سالوں میں حفظ قرآن، علوم تفسیر، علوم فقہ، علم منطق اور دیگر عصری علوم میں حضور پیران پیر نے ید طولہ حاصل کر لیا۔ بہت قلیل عرصے میں آپ نے علم میں بلا کی مہارت حاصل کر لی، دیکھتے ہی دیکھتے آپ ہر علم کے ماہر بن گئے، اور ہر علم کا جب آپ بیان فرماتے تو دیکھنے والے ششدر و حیران رہ جاتے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ طالب علمی کے دور میں جب آپ کے وہ 40 دینار والدہ کے دیے ہوئے ختم ہو گئے، تو اس کے بعد جب فقر نے آپ کو آ گھیرا، آزمائشوں کا آغاز ہوا، تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد جب میری رقم ختم ہو گئی، میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک کی تاب نہ لا کر میں کوئی مباح چیز کی تلاش میں نکل گیا، لوگوں کا کچھ بچا ہوا کہیں پڑا ہوا ہو، کھانے کے لیے نکل گیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے جب میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں
مجھ سے پہلے کئی ابدال اولیاء اللہ وہاں پر مباح چیزوں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اب میں نے چاہا کہاں ان کی راہ میں حائل ہوں، وہاں سے میں واپس ہو لیا اور ایک مسجد کے کونے میں جا کر پڑ گیا۔ بھوک کی شدت اور نقاہت کا یہ حال تھا، مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، میں اپنے شکم کو پکڑے ہوئے مسجد کے کونے میں لیٹ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مسافر مسجد میں آیا، اس نے توشہ کھولا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، جب وہ ایک ایک نوالا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا، میری بھوک کی شدت کا حال یہ تھا کہ خود بخود میرا منہ کھل جاتا، اس کے ایک ایک نوالے پر میرا منہ کھلتا جاتا۔ جب اس مسافر نے مجھے دیکھا، مجھے کہا اے لڑکے آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا، اس کے ساتھ میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا میں کافی دنوں سے یہاں جیلان کے ایک نوجوان عبد القادر کو تلاش کر رہا ہوں، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے فرمایا میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اس مسافر نے کہا آپ مجھے معاف کریں، آپ کی والدہ نے مجھے ایک رقم کثیر دی تھی آپ کو پہنچانے کے لیے، میں یہاں آیا، کافی دنوں سے آپ کو ڈھونڈتا رہا لیکن آپ مجھے نہ ملے، بالآخر میرے پیسے تو ختم ہو گئے، آپ ہی کے پیسوں سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے، 3 دن بھوکے رہنے کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر میں نے یہ خریدا ہے، یہ کھانا بھی آپ کا ہے، یہ رقم بھی آپ کی ہے۔ حضور پیران پیر کو اس نے رقم دے دی، جناب شیخ نے کھانا کھایا اور ایک رقم کا ایک حصہ اسے دیا تاکہ وہ اپنے وطن کو واپس چلا جائے۔ حصول علم کی تکمیل کے بعد حضور پیران پیر نے ریاضت کا رخ فرمایا، مجاہدے کا رخ فرمایا، نفس کشی کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ آپ جنگلات کا رخ آپ نے اختیار فرمایا، جنگلوں کی طرف نکل گئے، کئی برس تک آپ نے مخلوق خدا سے ترک تعلق کر لیا، خلوت گزینی اختیار کی، کئی دن بھوکے اور پیاسے رہتے، عبادت کا یہ حال ہوتا، تلاوت کا یہ حال ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات بھر ایک پیر پر کھڑا رہ کر، دیوار کا آسرا لے کر ایک پیر پر کھڑا رہ کر ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 40 دن تک کچھ کھانے کو نہ ملا، صرف پانی پر آپ نے اکتفا کیا۔ ایک مرتبہ 40 دن صرف کھایا اور پانی آپ نے ہرگز نہ پیا۔ بعض روایتوں میں سال کا تذکر آیا ہے، 1 سال صرف پانی پر، 1 سال صرف کھانے پر، پھر 1 سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ یہ باتیں ظاہراً سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں عقلی طور پر سمجھی نہیں جا سکتی۔ یہ مقامات ولایت ہے اور مجاہدے کی دنیا ہے۔ جو اس میدان کا شہسوار ہوتا ہے وہ اس بات کو عملی طور پر وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ اہل اللہ کے احوال ہوا کرتے ہیں کہ جب نفس کشی پر اتر جائیں، مہینوں نہیں بلکہ سال ہا سال بھوک اور پیاس میں وہ گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو سے کچھ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متواتر روزے سرکار کو دیکھ کر رہنے لگے، سرکار بغیر سحر اور افطار کے متواتر روزے رکھتے، صحابہ نے بھی ایسے روزوں کو اختیار کیا، چہروں پر نقاہت آ گئی۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ ہی کی طرح متواتر روزے رکھنا چاہتے ہیں بغیر سحر و افطار کے۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے، تم میرے جیسے نہیں ہو۔ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، رب مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ تو بظاہر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جن کا ربط بارگاہ خداوندی سے ایسا مستحکم ہو کہ کھلایا بھی وہاں سے جائے، پلایا بھی وہاں سے جائے، تو پھر یہ ظاہری اجسام کی دنیا میں یہ باتیں اہل ظاہر کو سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ جناب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصہ صرف پتوں پر گزارا کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہرے پتے کھا کھا کر حال یہ تھا کہ آپ کی گردن مبارک سے رگوں سے ہرا پن ظاہر ہوا کرتا تھا، گردن پر ہرا پن آ چکا تھا، اس قدر آپ نے پتے کھا کر اپنی نفس کشی فرمائی ہے۔ چاہتے تو طرح طرح کی غذائیں آپ کو مل سکتی تھیں، لیکن آپ نے اپنے نفس کو اتنا مجبور اور مغلوب کر دیا کہ کہیں وہ راہ خداوندی، سلوک اللہ اور وصول اللہ کی راہ میں کہیں نفس سرکشی نہ کر دے، اس قدر آپ نے اپنے نفس کو مغلوب فرما دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ اس قدر بھوکا پیاسا رہا کہ نفس کے اندر سے الجوع کی آواز آنے لگی،
بھوک بھوک بھوک، اندر سے نفس چلانے لگا۔ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور پیران پیر کے شیخ ہیں، جنہوں نے آپ کو خرقہ عنایت کیا، ان کا گزر وہاں سے ہوا۔ پوچھا اے عبد القادر یہ کیسی آواز ہے؟ حضور پیران پیر نے کہا یا شیخ مخزومی یہ عبد القادر کی آواز نہیں بلکہ عبد القادر کے نفس کی آواز ہے۔ میں نے اپنے نفس کو اتنا تڑپایا اور اتنا بھوکا رکھا ہے کہ اس کی آج بے زبانی زبوں حالی میں بدل گئی اور میرا نفس چلا رہا ہے بھوک بھوک، میں نے اپنے نفس کو اس قدر بھوکا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جناب شیخ عبد القادر کو اپنا خرقہ عنایت کیا، آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرمایا اور آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پھر شیخ ابو سعید مخزومی بعد کا زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ حضور پیران پیر کے دست مبارک پر مرید ہوتے ہیں اور پیران پیر سے خرقہ حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ برکتاً میں نے شیخ عبد القادر کو خرقہ دیا اور شیخ عبد القادر نے مجھے اپنا خرقہ پہنایا ہے۔ اسی لیے آپ کو پیران پیر کہتے ہیں کہ سلوک اللہ کی راہ میں آپ جن کے مرید ہوئے تھے، آگے چل کر اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کے پیروں نے خود آپ کے ہاتھ پر مریدی اختیار فرمائی، ارادت حاصل کی اور آپ کے پیروں نے خود آپ سے کسب فیض کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ فرمایا کہ اس مجاہدے کے عرصے میں، ریاضت کی اس عرصے میں کبھی کبھی مجھ پر حال کا اس قدر غلبہ ہو جاتا کہ میں بے ساختہ کلام کرنے لگتا، کوئی موجود نہ ہوتا میں بے ساختہ خطاب کرنے لگ جاتا، اس قدر حال کا مجھ پر شدت اور غلبہ ہونے لگتا۔ بالآخر جب یہ زمانہ ختم ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ سرکار نے فرمایا اے عبد القادر لوگوں کو واعظ کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاؤ۔ فرمایا کہ میں تھا جیلان کا عجمی، ایرانی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ عربی ہیں، بڑے بڑے فصحاء اور ادبا کا کلام سنتے ہیں، مجھ سے کیسے متاثر ہوں گے؟ یہ کہنا تھا کہ نانا جان نے فرمایا بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا، نانا جان نے 7 دفعہ اپنا لعاب مبارک میرے دہن میں ڈالا۔ پھر کیا تھا؟ مولا علی شیر خدا دادا جان تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا، 6 مرتبہ دادا جان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لعاب مبارک آپ کے دہن شریف میں گیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد میری زبان سے حکمت کے چشمے ابلنے لگے، مدرسہ نظامیہ میں واعظ کرنے لگا، لوگ ہجوم در ہجوم آتے گئے، مدرسہ ناکافی ہوا، آس پاس کے مکانات کو مدرسے میں شامل کر کے مدرسے کو وسیع کیا گیا، خطابات کا سلسلہ ہونے لگا، لوگ بڑھنے لگے، یہاں تک کہ نوبت 70,000 تک پہنچ گئی۔ اب مدرسے سے باہر نکل کر میدانوں میں شیخ خطاب فرمانے لگے۔ اللہ اکبر، آپ کے خطاب کا یہ حال، نانا جان خطاب فرما رہے ہیں، میدان غدیر ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور میدان عرفات میں خطاب فرما رہے ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، غدیر خم کا مقام ہے، ان گنت صحابہ کے درمیان سرکار خطاب فرما رہے ہیں۔ پہلی صف والے صحابی جس صحت کے ساتھ آواز سن رہے ہیں، جتنی صفائی کے ساتھ، جتنے اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں، آخر میں کھڑا ہوا صحابی بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اس آواز کو سماعت کر رہے ہیں۔ ادھر پیران پیر کے خطاب کا، شہزادے کے خطاب کا بھی وہی حال ہے۔ سامنے پہلی صف میں بیٹھا ہوا سامع حاضر جس صحت کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ آواز کو سن رہا ہے، اسی آواز کے ساتھ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا 70,000 کے مجمع میں سب سے آخر بیٹھا ہوا شخص بھی اسی انداز میں پیران پیر کے خطاب کو سماعت کر رہا ہے۔ کیا حال بیان کیا جائے جناب شیخ کی مجلس کا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ رجال الغیب میری محفل میں آتے ہیں، جنات میری محفل میں آتے ہیں، اور حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ 25 برس جنگلات کا رخ جب آپ نے کیا، ایک روایت کے مطابق 40 برس تک، فرمایا کہ جنگلات میں کوئی انسان آپ سے نہ ملتا تھا، البتہ جنات اور فرشتے میرے پاس آتے اور بارگاہ خداوندی کے آداب مجھ سے سیکھا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ کے آداب عبد القادر جیلانی فرشتوں کو اور جناتوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی مجلس واعظ میں جب پیران پیر خطاب فرمانا شروع فرماتے، الحمدللہ کہتے، توقف فرماتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ کہتے، پھر خطاب کا سلسلہ شروع ہوتا۔ سبب اس کا یہ بیان کیا گیا
کہ جب آپ پہلی الحمدللہ پر رک کر دوسری بار الحمدللہ فرماتے، اتنی دیر میں روئے زمین کے سارے اولیاء اللہ اور بڑے رجال الغیب فرشتے اور جنات پیران پیر کی محفل میں حاضر ہو جاتے. سبحان اللہ. ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک مرتبہ جنات کی حاضری کا وظیفہ پڑھا تو کافی دیر تک جن حاضر نہ ہوئے. کچھ دیر کے بعد جنات کا گروہ ان کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد اس شیخ نے پوچھا، میں کب سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ دیر سے کیوں آئے؟ تو ان جنوں نے کہا، یا شیخ، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل واعظ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لاکھ وظیفہ پڑھ لیں، ہم شیخ عبد القادر کی محفل چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور آئندہ سے جب کبھی شیخ عبد القادر واعظ فرما رہے ہو آپ ہماری حاضری کا وظیفہ نہ پڑھیں، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم حاضر ہونے والے تو نہیں ہیں. جب تک غوث اعظم خطاب فرماتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی اور مجلس میں ہم جائیں. سبحان اللہ. سبحان. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور پیران پیر نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میرا خطاب، میرا واعظ ان رجال الغیب کے لیے ہوتا ہے جن کے دلوں میں محبت حق موجزن ہوا کرتی ہے. یہ فرمانا ہی تھا، آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق نے سر اٹھایا، ان کا امامہ جل گیا، دستار جل گئی، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. جناب شیخ نے فرمایا، بیٹے عبد الرزاق تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو؟ آپ نیچے اترتے ہیں ممبر شریف سے اور ان کی دستار مبارک کی آگ بجھاتے ہیں اور ان کو ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں. جب محفل واعظ ختم ہوئی لوگوں نے شیخ عبد الرزاق سے دریافت کیا کہ اے عبد الرزاق کیا بات ہوئی؟ بابا جان نے خطاب میں وہ جملہ کہا، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی دستار مبارک جل گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کے شہزادے حضرت عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بابا جان نے فرمایا کہ میرا خطاب رجال الغیب کے لیے ہوتا ہے جن کے دلوں میں محبت خداوندی موجزن رہتی ہے، جب آپ نے یہ فرمایا میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان سارا رجال الغیب سے بھرا ہوا ہے جن میں سب مدہوش دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں سے کئیوں کی دستاریں اور خلاتیں جلتی ہوئی محبت خداوندی کی آگ میں جلتی ہوئی دکھائی دیں. مجھ پر بھی غلبہ طاری ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا. بڑے بڑے اولیاء اقطاب حضور پیران پیر جب تک واعظ فرماتے پوری دنیا کے اولیاء اللہ خاموش ہو جاتے. ایک دفعہ آپ خطاب فرماتے ہوئے آسمان پر تھوڑا ہوا میں اڑ گئے، اڑ کر فرمایا اے اسرائیلی رک، محمدی کا واعظ سنتا ہوا جا. پھر نیچے تشریف لائے، خطاب کا سلسلہ جاری رہا. محفل ختم ہوئی، کسی نے پوچھا یا شیخ دوران خطاب آپ کا ہوا میں پرواز کرنا، اے اسرائیلی رک پکارنا، کیا ماجرا تھا؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو جناب شیخ عبد القادر پیران پیر نے فرمایا میں خطاب کر رہا تھا، وہاں سے جناب خضر کا گزر ہو رہا تھا، کئی ولیوں کے ساتھ یا کئی فرشتوں کے ساتھ آپ کا قافلہ جا رہا تھا. میں نے جناب خضر سے کہا اے خضر اسرائیلی ہو رکو، محمدی کا واعظ سنتے ہوئے جاؤ. اس کے بعد سے جناب خضر جب کبھی پیران پیر واعظ فرماتے وہ ابدال، اوتاد، اختاب، دیگر رجال الغیب میں سے جس کسی کے ساتھ ہوتے پیران پیر کی محفل واعظ میں حاضر ہو جاتے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں پیران پیر حضور غوث پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پاس امتحان لینے کے لیے جناب خضر آئے جیسا کہ وہ ہر ولی کے پاس جاتے ہیں. جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان کی جائے کہ علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی ہیں، اللہ نے جن کو قیامت تک کی حیات جاویدانی دی ہے. ایک باطنی نظام جو ہے پروردگار کا، اولیاء، اقطاب، اوتاد، ابدال، ان کے تقررات پر غالباً جناب خضر علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا ہے. آپ کو موت نہیں آتی، آپ باطنی دنیا میں جی رہے ہیں، بھیس بدل بدل کر کہیں جا کر کسی کی مدد کر دینا، ایسے واقعات بھی آپ سے متعلق سننے میں آتے ہیں. جناب خضر علیہ السلام، ہر ولی کی جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے آج بھی، بلکہ قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ اس طرح کے احوال جناب خضر علیہ السلام کے سننے میں آتے ہیں. تو جناب شیخ عبد القادر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. تو پیران پیر نے فرمایا کہ خضر میرے پاس آئے تھے امتحان لینے کے لیے. میں نے جناب خضر سے کہا اے خضر آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے. آپ نے موسیٰ سے کہا تھا میں عبد القادر جیلانی ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، ورنہ سنیں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، میدان ولایت ہے، یہ گیند ہے، دیکھ لیں پھر کون کس کے سامنے ٹھہر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ
اقلیم ولایت کی سلطانی ہیں جو اللہ رب العزت نے علی کے لال، زہرا کے شہزادے، سرکار مدینہ کے نواسے، امام حسن کے پوتے اور امام حسین کے نواسے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ یہ شہنشاہی ہے ولایت کی دنیا کی۔ تمام اولین و آخرین حضور پیران پیر کی ولایت کے سامنے خمیدہ سر کھڑے ہوئے، سب کا سر خمیدہ ہے۔ بڑے بڑوں نے یہاں پر گردنیں جھکا دی ہیں اپنی ولایت کو بچانے کے لیے۔ جب آپ نے اعلان کیا قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، بات یہ نہیں ہے کہ صرف اہل باطن اہل دل آپ کی محفل میں بیٹھے رہتے، نہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، محدثین جناب شیخ کی بارگاہ میں آپ کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوتے، علوم و معارف کے چشمے آپ کی زبان مبارک سے بہتے رہتے۔ 400 علماء کرام صرف جناب شیخ کا خطاب تحریر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، 400 علماء۔ آج کا ایک عالم اس قدر مصروف رہتا ہے کہ دوسرے عالم کا خطاب سننے کا وقت اس کے پاس نہیں ہوتا، چونکہ اسے بھی اپنے فرائض منصبی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب جناب شیخ برسر منبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، 400 پائے کے علماء کرام صرف آپ کی محفل واعظ میں آپ کے واعظ کو قلم بند کرنے کے لیے شریک ہوا کرتے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت سے قبل شیخ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی گردن جھکائی اور کہا کہ ان کا قدم میری بھی گردن پر ہے۔ واز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا، اے جنید بغدادی، کس کا گردن آپ کی قدم پر ہے؟ کس کا قدم آپ کی گردن پر ہے؟ آپ نے اپنی گردن پر کس کے قدم کو تسلیم کیا ہے؟ سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خطاب کے دوران میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے جو مقام جنید کو عطا کیا ہے ولایت کی دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا ہوگا۔ اسی وقت عالم ارواح سے روح عبدالقادر مجھ پر منکشف ہوئی اور بتایا گیا یہ عبدالقادر جیلانی ہے جو آپ کے بعد بغداد میں جلوگر ہوں گے، اقلیم ولایت کی سلطانی ان کو عطا کی جائے گی۔ یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جو ان کے قدم کو اپنی گردن پر لے گا وہ ولی ہے۔ مجھے بارگاہ خداوندی سے الہام ہوا، میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا کہ عبدالقادر کا قدم میری بھی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 واسطوں سے حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جنید بغدادی ہی کے مرید ہوتے ہیں، 4 واسطوں سے، لیکن یہاں ولایت کی سلطانی جب آپ کو ملی ہے، آپ کے پیروں کی جو چین ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بھی آپ کے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم کیا۔ فرمایا کہ جب پیران پیر نے اعلان فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، دنیا میں جتنے اولیاء اللہ موجود تھے، اہل محفل اہل مجلس کے علاوہ شرق تا غرب ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکایا اور آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر تسلیم کیا۔ یہی نہیں کہ صرف دنیا میں موجود اولیاء اقطاب اوتاد ابدال نے اپنی گردنوں کو جھکایا، بلکہ عالم برزخ میں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، اپنی اپنی قبروں میں اولیاء اللہ ہیں، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ دنیا میں آنے والے جو اولیاء ہیں، عالم ارواح میں جو ابھی سیر کر رہے تھے، ان سارے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا کہ ہماری گردن پر شیخ عبدالقادر کا قدم۔ جتنوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا اللہ نے ان کو ولایت عطا کی۔ اسی لیے آخر نے اپنے ایک کلام میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، شاہ جیلان نے اعلان کیا جب بول اٹھے جتنے اقطاب تھے سب، بول اٹھے جتنے اقطاب تھے سب، سر جھکا کر ولایت بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے، سر جھکا کر ولایت بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ سارے اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اس طرف خراسان کی پہاڑیوں میں سلطان الہند عطائے رسول سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو جھکا کر اپنا سر مبارک خم کر کے یہ اعتراف کیا، لا بل علی رأسی و عینی، اے عبدالقادر جیلانی، آپ کا قدم
معین الدین کی گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ ادھر بغداد کے منبر پر حضور پیران پیر نے فرمایا غیاث الدین کا بیٹا معین الدین سب سے آگے نکل گیا ہے، میرے قدم کو اس نے اپنے سر اور اپنی آنکھوں پر تسلیم کیا، ان قریب اسے ہند کی سلطانی عطا کی جائے گی۔ سلطان الہند عطا رسول خواجہ اجمیر جو ہندوستان کے سلطان اور شہنشاہ بنے ہیں، وہ بھی بارگاہ غوثیہ کی عطا سے حضور پیران پیر کے انتخاب سے آپ کو ہندوستان کا سلطان بنایا گیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ دیکھا جائے، سلسلہ سہروردیہ دیکھا جائے، شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے تایا شیخ نجیب الدین سہروردی کے ساتھ حضور پیران پیر کی بارگاہ میں بچپن میں حاضر ہوتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جن کو عمر سہروردی کے نام سے بغداد میں جانا جاتا ہے، آج بھی جن کی بارگاہ مرجع خلائق ہے، بچپن شریف ہے، آپ علم کلام میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تایا نے منع کیا کہ علم کلام زیادہ مت سیکھو، اس سے زیادہ آپ کو روحانی فائدہ نہیں ہوگا، آپ نے نہ مانی۔ حضور پیران پیر کی بارگاہ میں لے کر شیخ نجیب الدین سہروردی اپنے بھتیجے کو لے کر جاتے ہیں۔ حضور پیران پیر سے کہا یا شیخ میرا بھتیجا مانتا نہیں، علم کلام پر بڑی محنت کرتا ہے۔ یہ کہنا ہی تھا، جناب شیخ عبدالقادر پیران پیر نے اپنا دست مبارک شیخ عمر سہروردی شہاب الدین سہروردی کے سینے مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے سینے کا سارا علم کلام جتنی محنت سے میں نے حاصل کیا تھا سب کا سب ایک لمحے میں چلا گیا، اور شیخ عبدالقادر نے میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مجھے ایسے ایسے مکاشفات ہونے لگے، میرے زبان سے حکمت کے چشمے بہنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھیں، ان کے سلسلے میں حضور پیران پیر ہی کا فیض دکھائی دیتا ہے۔ جناب شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد کے مشہور اولیاء میں تیرا بیٹا عمر سہروردی سب سے آخری ولی ہوگا۔ تو چنانچہ ہوا بھی یہی کہ جتنے اولیاء کبار سرزمین بغداد پر تشریف لائے، ان میں سب سے آخری بزرگ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جو سہروردیہ سلسلے کے بانی ہیں، ان کو بھی فیض پیران پیر ہی سے حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح جناب شیخ پیران پیر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے مریدین کے مجمع میں، شاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس جانب سے 157 سال کے بعد میرا بیٹا بہاؤالدین نقشبندی بڑی شان محبوبیت کے ساتھ ظہور کرے گا، میں یہیں سے اس کو اپنا فیض ابھی سے دے کر جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد شیخ شہاب الدین خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دم سلوک اللہ کی راہ میں ولایت کے مدارج میں جب اسم اعظم کا موقع آیا، میرے دل پر اسم اعظم کا نقش نہ جم پایا، میں بہت تذبذب میں تھا کہ اسم اعظم کا نقش میرے دل پر کیسا جمے۔ تو بالآخر میری ملاقات جناب خضر علیہ السلام سے ہوئی، تو جناب خضر نے مجھ سے کہا اے بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسم اعظم کا نقش میرے دل پر شیخ عبدالقادر نے جمایا تھا، آپ ان کی روح کی طرف توجہ کریں، آپ کے اسم اعظم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب شیخ عبدالقادر کی روح کی طرف توجہ کی، خواب میں حضور غوث اعظم تشریف لائے اور میرے قلب مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا، اس کے بعد میرے دل پر اسم اعظم نقش ہو گیا اور میری مراد پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہر سلسلے میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض دکھائی دیتا ہے، ہر سلسلے میں جناب شیخ عبدالقادر کا فیض جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم کو کیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر ایسا عطا فرمایا جو سارے پیروں کا پیر ہے، نبی ایسا عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا نبی ہے، ان کی نبوت کو مان کر کوئی نبی بنتا ہے، میرے غوث پاک کی ولایت کو مان کر کوئی ولی بنتا ہے۔ اگر کوئی ولی ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کی ولایت باقی نہیں رہتی، اللہ کی بارگاہ سے اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی ولی بغداد کو جائے اور حضور پیران پیر کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، بغداد شہر میں داخل ہو، بارگاہ غوث اعظم کی حاضری کے بغیر کوئی پلٹتا ہے، سرحد عبور کرنے سے پہلے اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔
کیونکہ ولایت اس بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے، پھر وہاں اہلیت نااہلیت بھی نہیں دیکھی جاتی۔ جناب خضر ایک بار غوث پاک کے گھر تشریف لائے، رات کا وقت ہو چکا تھا، کہا کہ فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا، ابدال لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کل صبح آنا، فرمایا کہ نہیں رات ہی کو چاہیے، ورنہ صبح تک نہ جانے اس شہر کے احوال کیا ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں چور داخل ہوا تھا۔ شیخ عبدالقادر پیران پیر نے فرمایا خضر جاؤ، اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور منصب ابدالیت پر اسے فائز کر دینا۔ خضر اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہا کہ چلو تمہیں اس شہر کی ابدالیت عطا کی گئی ہے۔ وہ کہتے کہاں کا ابدال حضرت، میں تو چور بن کے آیا ہوں، چور ہوں، چوری کرنے آیا۔ خضر نے کہا تو چور تھا، شیخ عبدالقادر نے تیری تقدیر کو بدل دیا اور تیرے دامن کو سرفراز کر دیا ہے، روحانیت سے بھر دیا ہے، چل تجھے فلاں شہر کی ابدالیت عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر دیکھا گیا کہ حضور پیران پیر ایک مقام پر تشریف لے گئے جہاں 6-7 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ کے کچھ لوگ باہر کھڑے ہو گئے، پیران پیر اندر تشریف لے گئے اور ایک شخص کا جنازہ باہر نکلا۔ چھٹے شخص کے سر پر جناب شیخ نے ہاتھ رکھا، اس سے کچھ فرمایا، باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے مریدین نے پوچھا جناب شیخ کیا ماجرا تھا؟ ایک کا جنازہ باہر نکلا، 5-6 بیٹھے ہوئے تھے، 7ویں شخص کو آپ نے اس جگہ پر بٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا، کیا ماجرا تھا؟ جناب شیخ نے فرمایا کہ اندر خضر تھے، مجھے بتایا گیا کہ ایک ابدال کا انتقال ہونے والا ہے، ایک اور کا تقرر کروں۔ جب وہاں میں گیا تو دیکھا تو ایک عیسائی شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے سامنے بٹھایا، کلمہ پڑھایا اور اس کو ابدال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالقادر کا ہاتھ کسی کے سر پر آ جائے، اگر وہ کافر ہو تو پہلے اسے ایمان عطا کر دیا جاتا ہے، ایمان کے ساتھ اسے ابدالیت بھی عطا کر دی گئی۔ بارگاہ غوثیہ میں اہلیت کردار نہیں دیکھا جاتا، وہاں صرف آداب دیکھے جاتے ہیں۔ جس دل میں ادب آ جائے اور جس کو جناب شیخ سے نسبت حاصل ہو جائے، پیران پیر کے دامن سے وابستگی کسی کو مل جائے، جس پر شیخ کی نگاہ پڑ جائے، اس کی تقدیر کا سارا دفتر بدل جاتا ہے، اس کا ماضی بدل جاتا ہے، اس کا مستقبل بدل جاتا ہے، اس کے پیدائش کے منشا کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقاصد کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جناب شیخ کی نظر پڑ جائے سارے احوال بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں میری صورت پیران پیر ہے، دل میں میرے محبت پیران پیر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ حنفی المذہب رہ کر گزارا، آپ حنفی تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا یا عالم بیداری میں دیکھا کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی پکڑ کر کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، احمد ابن حنبل کا مذہب کمزور ہو رہا ہے، اپنے بیٹے عبدالقادر سے فرمائیں میرا مذہب قبول کر کے میری حمایت فرمائیں، میرا مذہب قبول کر کے میری حمایت فرمائیں۔ جناب شیخ عبدالقادر نے اس صبح فجر کی نماز حنبلی مصلی پر ادا فرمائی، تبھی سے آپ نے حنبلی مسلک اختیار فرمایا تاکہ حنبلی مذہب اس دنیا میں ختم ہونے سے بچ جائے۔ تو جناب شیخ کی یہ برکت ہے، آج بھی جو حنبلی مذہب دنیا میں مروج ہے یہ حضور پیران پیر ہی کا فیض ہے۔ پھر ایک بار خواب میں امام اعظم تشریف لائے، یا حالت بیداری رہی معلوم نہیں، حضور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر کے پاس آ کر پوچھتے ہیں اے عبدالقادر، آپ نے میرا مسلک کیوں چھوڑ دیا، حنبلی مذہب آپ نے کیوں اختیار کیا؟ تو جناب شیخ نے بڑی ہی پیارے انداز میں امام اعظم ابو حنیفہ سے کلام فرمایا کہ اے امام، آپ امام اعظم ہیں، آپ کا مسلک چھوڑنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حنبلی مذہب کمزور ہو چکا تھا، امام احمد کے اصرار پر میں نے ان کا مذہب اختیار کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بھی غریب ہوں، امام احمد ابن حنبل بھی غریب ہیں، اور میں نے نانا جان نے بھی مسکینوں کو بڑا پسند کیا ہے، اسی لیے میں نے غریبوں کا مسلک قبول کر لیا ہے۔ پھر جب جناب شیخ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کے لیے گئے، امام احمد اپنی مزار سے باہر اٹھ کر آئے، جناب شیخ عبدالقادر سے معانقہ کیا اور فرمایا اے عبدالقادر، علم شریعت اور علم حال دونوں علوم میں بھی میں آپ سے احتیاج رکھتا ہوں، فرمایا دونوں بھی علوم میں آپ سے احتیاج رکھتا ہوں، چونکہ اللہ رب العزت نے جناب پیران پیر کو وہ روحانی علمی مقام عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء، اقطاب، ابدال، ہر کوئی آپ کی بارگاہ سے فیض لینے والا دکھائی دیتا ہے۔ حاضرین ناظرین کرام،
شرط یہ ہے صدق، ایقان، اخلاص کے ساتھ دامن شیخ عبد القادر کو تھاما جائے۔ حضور پیران پیر کے مریدین کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ بغداد میں نظر نہ آئے، ہم آپ کو تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے گئے، دیکھا تو شیخ عبد القادر دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ ظہر کا وقت آیا، دریا سے خود بخود مصلی برآمد ہوا، ہوا میں معلق ہو گیا، ہرے رنگ کا مصلی تھا، اس پر 2 لکیر سونے چاندی کا کام جڑا ہوا تھا، 2 لکیریں تھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک سطر پہ لکھا ہوا تھا، اور دوسرا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید دوسری سطر پر لکھا ہوا تھا۔ شیخ عبد القادر ہوا میں مصلی پر کھڑے ہوئے اور کئی ہیبت ناک نورانی چہروں والے جن کے چہروں سے روب ٹپک رہا تھا، شیخ عبد القادر کے ساتھ ہوا میں صف وسطہ کھڑے ہو گئے، ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شیخ عبد القادر نے نماز پڑھائی، جب آپ تسبیح پڑھتے سبحان ربی العظیم، آپ کے ساتھ 7 آسمان کے فرشتے سبحان ربی العظیم پڑھتے، جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، آپ کے مبارک ہونٹوں سے سبز رنگ کا ایک نور چھلکتا تھا۔ آپ نے نماز ختم کی، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرے مریدوں کی بخشش فرما دے، اے اللہ جنہوں نے میرے دامن سے وابستگی عطا کی، اے اللہ تو ان کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی سے بشارت آئی، اے عبد القادر ہم نے آپ کو اور آپ سے نسبت رکھنے والے 7 پشتوں تک ہم نے سب کی بخشش کر دی ہے، سب کو موت پر توبہ عطا کی جائے گی۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر سے نسبت رکھنے والے، ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب سے ادنا بشارت یہ ہے کہ ان کی موت بھی توبہ پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ادھر نانا کی شان یہ ہے، پیدا ہوتے ہی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہیں۔ جناب شیخ یوں تو پوری امت کے حق میں دعا گو رہتے، ہمیشہ امت محمدیہ کی بخشش کی دعا کرتے، لیکن خاص دعائیں، خاص بشارتیں اپنے مریدوں کو جو غوث پاک نے عطا کی ہے، وہ حصہ صرف آپ کے مریدوں کو، آپ سے محبت، آپ سے نسبت رکھنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرا مرید مغرب میں ہو، میں مشرق میں رہوں، اس کی سطر بھی کھلتی ہے تو میں اس کی سطر پوشی کرنے والا ہوں، میرا مرید مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ناظرین کرام ہمیں چاہیے حضور پیران پیر کی سیرت پڑھیں، آپ کا تذکرہ پڑھنے سے، سننے سنانے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر پیران پیر کا فیض اس قدر عام ہے کہ پیران پیر نے فرمایا کہ کوئی اگر دل سے مجھے اپنا پیر مان لے، قیامت میں وہ میرے مریدوں میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چاہیے کہ ہم جناب شیخ عبد القادر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفلیں منعقد کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مجالس غوثیہ کا انعقاد کریں، خانقاہوں میں 11 روزہ محافل ربیع الثانی میں ہوتی ہیں، پیران پیر کی محفلوں میں شرکت کرنا، آپ کے نام پر نیاز کرنا، غربا میں کھانے کھلانا، یہ سب ہمارے اسلاف اہل دل صوفیاء کرام بزرگان دین کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہمیں اسے برقرار بھی رکھنا ہے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ کھلانے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہرگز یہ خیال نہ کریں۔ غوث پاک کی نیاز، ان کی فاتحہ خوانی جب ہمارے گھروں پر ہوتی ہے تو بغداد والے پیر کی خصوصی توجہات آپ کے گھرانے پر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ اس سلسلے کو تا دم زیست قائم رکھا جائے، اور بعد آنے والی نسلوں کو پیغام دیا جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت میں اضافے کے یہ سب اسباب ہیں، اسے اختیار کیا جائے تو جناب شیخ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی شان غوث اعظم کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں حضور پیران پیر کے دامن سے کامل وابستگی عطا فرمائے، جناب شیخ کے راستے پر چلنے کی، آپ کے فرمودات، آپ کے احکامات پر ہمیں تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا قادری بنائے، قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد قادر قدرت نما کے واسطے۔ وصلی وسلم مبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔ پہنچا دیا مجھ کو تیرے داغ غلامی نے، کہاں پہنچا دیا مجھ کو تیرے داغ غلامی نے، میرے قدموں میں دار آئی، میری ٹھوکر میں سلطانی،
میرے قدموں میں دار آئی، میری ٹھوکر میں سلطانی